اب آتے ہیں فلسفی پہ. فلسفی میں مسلمانوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے, اور اسپین میں فلسفی میں کون لوگ زیادہ مشہور ہوئے. تو اسپین میں جو پہلا شخص اس فیلڈ میں مشہور ہوا وہ تھا سولومن بن گیبرول. یہ ایک طرح سے لاطینی زبان میں اس کو بولا جاتا ہے, لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں سلیمان ابن یحییٰ ابن جبرول. سلیمان ابن یحییٰ ابن جبرول یہ ایک یہودی تھا, اور اس کی پیدائش مالاگا میں یا مالقا میں ہوئی 1021 میں, اور 1058 میں ویلنسیا میں کیا ہے اس کی ڈیتھ ہوئی. اس کو جو ہے پہلا بڑا استاذ مانا جاتا ہے نیو پلیٹونزم, یعنی پلیٹو کا جو خیال تھا, جو تصور تھا, تو اس کے حوالے سے اس کو کیا بڑا ٹیچر مانا جاتا ہے ویسٹ میں. اور اسی طرح اس کو یہودی پلیٹو بھی کہا جاتا ہے ایک طرح سے, اسے کہ اس نے کیا ہے بہت زیادہ اس پر کام کیا پلیٹو کی جو تھیوری تھی یا جو اس کے تھاٹ تھے اس کے اوپر, تو اس وجہ سے اس کو جیوش پلیٹو بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ ایک یہودی تھا. سلیمان ابن یحییٰ ابن جبرول نام اگر آ جائے گا تو اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا, ذہن میں ہونا چاہیے آپ کی چیزیں. اسی طرح جو پلیٹونک فلسفی تھی, جو تھاٹ تھی, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے یہ ایک طرح سے یورپین تھاٹ تھی, یورپ میں ہی کیا ہے شروع ہوئی, اس کی بگننگ ہوئی, لیکن بعد میں ایک جیوش فلاسفر تھا فیلو, اس نے کیا ہے اس کو اورینٹلائز کر دیا تھا, یعنی وہ مشرقی بنا دیا تھا. اس کے اندر جو یورپین تھاٹس تھی اس کو کیا ہے ایک طرح سے مغربی یعنی ایسٹرن اس میں کنورٹ کر دیا تھا. بعد میں کیا ہے ایک طرح سے جو بن گیبرول ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے فلسفی کو دوبارہ ریسٹور کیا یورپ میں, یعنی اس کے اندر زیادہ جو تصورات اور خیالات آ گئے تھے وہ کس کے آ گئے تھے, کرسچنوں کے آ گئے تھے اور مسلمانوں کے آ گئے تھے. تو یہ ایک طرح سے گریکو مسلم فلسفی بن گئی تھی جو کہ یورپ کی تھی. تو بن گیبرول جو ہے اس نے اس کو دوبارہ پیور کیا, دوبارہ ریسٹور کیا ایز اے یورپین فلسفی. اس کا جو مین ورک ہے وہ ہے ینبوع الحیاة, دا فاؤنٹ آف لائف, ٹھیک, اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے لیٹن میں 1150 میں. اور اسی طرح اس کا ایک اور ورک ہے اصلاح الاخلاق. اصلاح الاخلاق اس کو جو ہے ایڈٹ اور ٹرانسلیٹ کیا ہے اسٹیفن ایس وائز نے نیو یارک میں, ٹھیک. تو دو کتابیں اس کی, بن گیبرول کی ینبوع الحیاة اور اصلاح الاخلاق. اس کے بعد دوسرے بڑے مشہور فلاسفر ابو بکر محمد ابن یحییٰ ابن باجہ. ابن باجہ ان کا سرنیم ہے یا مشہور ابن باجہ سے, پورا نام ابو بکر محمد ابن یحییٰ ابن باجہ ہے, اور لیٹن میں ایون پیس یا ایون پیس ان کا نام بولا جاتا ہے ابن باجہ کو. یہ ایک فلاسفر بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, فزیشین بھی ہیں, میوزیشین بھی ہیں, اور ارسطوٹل کے ورک پر انہوں نے کیا کمنٹری لکھی ہے یا انہوں نے ایک طرح سے کام کیا ہے. یہ غرناطہ اور سرگوسا میں پلے بڑھے, اور ان کا انتقال 1138 میں فاس میں ہوا. ان کی پیدائش کے بارے میں تاریخ نہیں ملی, انتقال کے بارے میں ملتا ہے کہ 1138 میں ان کا انتقال ہوا فاس میں. انہوں نے جو ہے ایسٹرونومی پہ کئی ایک کتابیں, کئی ایک ورک کیا تھا, اور انہوں نے جو پٹیلمی کی تھاٹس تھی اس پر کیا ہے کرٹیسائز کیا ہے, تنقید کی ہے. اور ابن طفیل اور بتروجی وغیرہ کیا ہے ایک طرح سے ان کے ایک طرح سے آباء و اجداد میں سمجھیے مانے جاتے ہیں, یعنی ان کے پہلوں میں مانے جاتے ہیں کہ ابن طفیل سے پہلے کیا ہے ابن باجہ یہ فلسفی میں انہوں نے اچھا ورک کیا ہے. اسی طرح انہوں نے کیا ہے میٹیریا میڈیکا پر بھی کام کیا ہے, اور اس کا پتہ کیسے چلا,
ابن بیتار نے کیا ہے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے ان کی میٹیریا میڈیکا پہ جو کام ہے اس کا. تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے کیا ہے ایک طرح سے فزکس پر بھی یا فزیشین جو تھے اس اعتبار سے بھی انہوں نے کام کیا طب پر. ان کا جو مشہور کام ہے فلسفی پہ اس کتاب کا نام ہے تدبیر المتوحد. تدبیر المتوحد. اور یہ کتاب جو ہے جو موجود ہے وہ ہیبرو کیا ہے لینگویج میں یا ہیبرو ایبسٹریکٹ میں موجود ہے. اوریجنل جو عربک ہے وہ موجود نہیں، اس لیے کہ اس کا ٹرانسلیشن ہوا تھا بعد میں، تو وہی ٹرانسلیشن ایک طرح سے موجود ہے. اور اس میں انہوں نے کیا ہے عقل کے بارے میں بات کی ہے کہ عقل کیسے کیا ہے چیزوں کو جانتی ہے، سمجھ لیتی ہے، اور کیسے انسان پرفیکشن پہ پہنچتا ہے. عقل کا تعلق اسپریچولیٹی سے کیسے ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اسپریچولیٹی کے ذریعے ڈیوائن تک یعنی خدا تک کیسے پہنچتا ہے. اس طرح کی انہوں نے کیا فلسفی پیش کی ہے. تو ان کی اس فلسفی کی وجہ سے بعض لوگ ان کو کیا ہے ایتھیسٹ شمار کرتے ہیں ابن باجہ کو. ٹھیک، ابن باجہ کو بعض لوگ ایتھیسٹ شمار کرتے ہیں، ذہن میں رہنا چاہیے. اسی طرح ابن باجہ کے جو تھاٹس تھے، جو ان کی فلسفی تھی، اس کو کیری کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر محمد ابن عبد الملک ابن طفیل. ٹھیک، ان کا سر نیم ایک طرح سے ابن طفیل ہے لیکن پورا نام ابو بکر محمد ابن عبد الملک ابن طفیل. اور ان کو نیو پلیٹونک فلاسفر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. اور انہوں نے کیا ہے میڈیسن پر بھی کام کیا ہے. اور موحد ڈائنیسٹی کے جو بادشاہ تھے ابو یعقوب یوسف، ایک طرح سے ان کے چیف ایڈوائزر بھی رہے ہیں. ٹھیک، ایڈوائزر اور چیف رائل فزیشین بھی رہے ہیں ابو یعقوب یوسف کے کورٹ کے. لیکن انہوں نے 1182 میں کیا ہے ریزائن دے دیا تھا، استعفیٰ دے دیا تھا، اور اپنی جگہ اپنے شاگرد یا اپنے دوست ابن رشد کو کیا ہے متعارف کروایا دربار میں، اور اپنی جگہ ان کو کیا ہے رکھ دیا تھا ابن رشد کو ابن طفیل نے. اور ابن طفیل کا انتقال 1185 میں ہوا موحد کیپٹل مراکش میں. ٹھیک، 1185 میں ہوا، اور ان کی پیدائش کی تاریخ نہیں ملتی ہے کب ان کی پیدائش ہوئی. ان کی جو ماسٹر پیس ہے یا جنہوں نے کام کیا ہے بہت ہی مشہور کام ہے فلسفی پر، حی ابن یقظان. حی ابن یقظان، اس میں انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے کہ انسان کیسے کیا ہے چیزوں کو اگر اس کے سامنے اس کو کوئی چیز نہ بتائی جائے، نہ تعلیم دی جائے، تو انسان پھر بھی کیا ہے اپنے عقل سے سب چیز، اپنے فائدے کی چیز، اپنے نقصان کی چیز سمجھ لیتا ہے. اور اس میں انہوں نے کیا ہے ایک کہانی کے طور سے حی ابن یقظان کے نام سے انہوں نے پوری ایک تھیوری پیش کی، جس پر بہت سی مووی بھی بنی ہے، پکچر بھی بنی ہے. جنگل کیا بولتے ہیں اس کو، جنگل میں کوئی آدمی جو رہا جانوروں کے درمیان، تو کیسے اس نے کیا ہے اپنی اصلیت پہچانی. تو وہی سمجھ لیجیے نظریہ انہوں نے حی ابن یقظان میں پیش کیا ہے. اور اس کا کیا ہے لیٹن میں پہلا ٹرانسلیشن جو ہوا، جی دا جنگل بک، صحیح. اور بھی اس پر مووی بنی ہے ڈفرینٹ نیم سے خیر. تو اس کا جو ٹرانسلیشن پہلا ٹرانسلیشن ہوا لیٹن میں ایڈورڈ پوکوک نے کیا تھا. ٹھیک، ایڈورڈ پوکوک دا ینگر 1671 میں. اس کے بعد کیا ہے یہ بہت سی دوسری یوروپین لینگویج میں کیا ٹرانسلیٹ ہوئی، جیسے ڈچ میں ہوئی 1772 میں، پھر رشین لینگویج میں 1920 میں، پھر اسپینش میں 1934 میں. یعنی ایک طرح سے 4 لینگویج میں یہ کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن ہوا. اور آج تو بہت سی لینگویج میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. اس پر بہت سے ڈرامے بن چکے ہیں، بہت سی مووی بن چکی، بہت سے کارٹون بن چکے ہیں. ٹھیک، اور کہا جاتا ہے کہ ابن طفیل نے جو اپنی کتاب میں کیریکٹر وغیرہ شو کیے، وہ کیا ہے اس نے ابن سینا کی کوئی کتاب تھی، چھوٹی کتاب تھی، جس میں انہوں نے یعنی ابن سینا نے یہی تھیوری پیش کی تھی، یہی ایک انداز پیش کیا تھا. وہیں سے کیا انہوں نے
کریکٹر کو اٹھا لیا ابن طفیل نے. اس کے بعد ابن طفیل کے بعد جو بڑا مشہور نام فلسفی میں ہے وہ ہے ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد. ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد، جن کا لیٹن نام ایویروس. یہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں جگہ بہت مشہور ہیں. یہ جج بھی تھے، فلاسفر بھی ہیں، ایسٹرونامر بھی ہیں، فزیشین بھی ہیں، اور ارسطوٹل جو ہے ارسطو، اس کے کیا ہے ایک طرح سے کمنٹیٹر بھی ہے. اس کے جو تھاٹس ہے، اس کی جو فلاسفی ہے، اس کو انہوں نے کیا ہے ایکسپلین کیا ہے اور تشریح کی ہے. ابن رشد ان کی پیدائش قرطبہ میں 1126 میں ہوئی، اور ان کی جو فیملی تھی یہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھے. ان کے باپ دادا کیا ہے وہ قاضی رہ چکے تھے، اور ایک تھیولوجینز رہ چکے ہیں، قاضی رہ چکے. اسی خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ بھی کیا ہے آگے چل کے قاضی بنے تھے. 1169 سے 71 تک یہ اشبیلیہ کے قاضی رہے. 1169 سے 71 تک اشبیلیہ کے قاضی رہے ابن رشد، اور پھر 2 سال کے بعد قرطبہ کے قاضی بنا دیے گئے. 1182 میں ان کو ابو یعقوب یوسف نے کیا ہے مراکش بلایا. ابن طفیل نے جب ریزائن دیا تھا تو اس کے ریزائن کے وقت کیا ہے ابو یعقوب یوسف نے ان کو بلا کے کورٹ فزیشین بنا دیا تھا، درباری طبیب. لیکن یعقوب کے جو سکسیسر تھے المنصور، انہوں نے کیا ہے ان کو ایگزائل کر دیا، ان کو سزا دی، ان کو بھگا دیا 1194 میں. وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ پھیلا دیا کہ یہ کیا ہے دہریہ ہیں، یا یہ کہ یہ دین سے نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے، اپوسٹیسی وغیرہ کا کیا ہے الزام لگا دیا ان کے اوپر، تو جس کی وجہ سے ان کو بھگا دیا تھا المنصور نے. لیکن بعد میں اس کو ریئلائز ہوا کہ میں نے غلط کیا، تو اس کو دوبارہ بلایا. لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ہی یا کچھ دنوں کے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا ابن رشد کا 10 دسمبر 1198 میں. اور اس کی جو بھی باقیات تھے، جو بھی اس کی چیزیں تھی، وہ سب کی سب کیا ہے قرطبہ بھیج دی گئی. جو اپنے ساتھ یہ لے کے مراکش آیا تھا، وہ ساری چیزیں قرطبہ اس کے جو خاندان تھا اس کے پاس بھیج دی گئی تھی. اس نے کئی فیلڈ میں کئی کتابیں لکھی ہے. طب کی فیلڈ میں یعنی میڈیسن کی فیلڈ میں جو کتاب لکھی وہ اس کے بارے میں آ چکا ہے الکلیات فی الطب، جس کو کاؤنٹر پارٹ میں کیا ہے ابن زہر نے کتاب لکھی تھی. اس کتاب میں جو ہے اس نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ جو اسمال پاکس ہوتا ہے اس کے بارے میں اس نے ڈسکس کیا، اور یہ بات بتائی کہ اسمال پاکس جو ہے وہ ایک انسان کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے، دوبارہ نہیں ہو سکتا. اسمال پاکس یہ بھی کیا ایک طرح سے بلیک ڈیتھ کی طرح سے پہلے ہوتا تھا، کہ جس علاقے میں یہ اسمال پاکس پھیل جاتا تھا تو بہت سی موتیں ہوا کرتی تھی، اور لوگ کیا ہے اس کو بھی خدا کا عذاب سمجھتے تھے. ہندوستان میں کیا ہے اس کو دیوی سمجھا جاتا تھا. اگر کسی کے اسمال پاکس نکل آئے تو کہتے تھے دیوی آ گئی ہیں. تو یہ سب لوگوں کے نظریات تھے. مسلمانوں نے کیا ہے ان سب نظریات کو ختم کیا، اور جو صحیح طریقہ تھا یا جو صحیح بات تھی اس کو کیا ہے بتایا. چانچہ یہ ایک بیماری تھی تو ابن رشد نے کیا ہے اس کو بیماری کی حیثیت سے دیکھا، نہ اس کو خدا کا عذاب دیکھا، نہ اس کو دیوی دیکھا، بلکہ بیماری کی حیثیت سے دیکھا، اور پھر اس کی تحقیق کی، اور پھر یہ کنکلوژن نکالا کہ انسان کے جسم میں زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، 2 بار نہیں ہو سکتی. اسی طرح فلسفی میں جو اس کی کتاب ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت شہرت ملی وہ ہے تحفۃ التحافہ. ٹھیک، تحفۃ التحافہ یہ ان کی فلسفی پہ کتاب تھی. یہ ابن رشد نے جواب میں لکھی تھی غزالی کے. غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی تھی. ٹھیک، کہ جو فلاسفہ کی جو کچھ غلط خیالات ہوتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ فلاسفر جو ہوتے ہیں وہ کچھ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے جواب میں ابن رشد نے تحفۃ التحافہ لکھی تھی. اسی طرح اس کی جو ارسطوٹل پر کمنٹری ہے، یعنی ارسطو پہ جو اس نے کمنٹریز لکھی ہے اس کے فلسفی پہ،
تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، یا 3 طرح کی وہ کمنٹریز ہیں. ایک ہے جامع، یعنی سمری ایک طرح سے کہہ لیں، کنکلوژن. دوسری ہے تلخیص، جس کو کہہ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ، یہ جو نہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہو نہ بہت زیادہ بریف ہو، ہے نا، درمیانی. اور تیسری ہے تفسیر یا شرح کمنٹری، یعنی جو ڈیٹیلڈ ہو. تو ایک تو ہو گئی جامع جو بریف ہو، شارٹ ہو. دوسری ہو گئی تلخیص جو کیا ہو، انٹرمیڈیٹ یا درمیانی ہو. اور تیسری ہے تفسیر یا شرح جو لانگ ہو یا ڈیٹیلڈ ہو. تو ذہن میں رکھیے گا، اس کی جو کمنٹریز ہے ارسطوٹل پر، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اسی طرح ابن رشد کی جو کمنٹریز ہیں اس کو عام طور سے ہبرو میں پریزرو کیا گیا ہے. ہبرو ٹرانسلیشن جو ہے وہ موجود ہے، یا لیٹن ٹرانسلیشن جو ہبرو سے ہوا ہے وہ موجود ہے. یعنی عربک جو اس کا ٹرانسلیشن ہے یا عربک کمنٹری ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. کچھ کی مطلب عربک مینوسکرپٹس بچی ہیں. عام طور سے جو اس کی کتابیں ہیں وہ ہبرو میں ہیں یا لیٹن میں ہیں. اسی طرح اس کی ایک کتاب ہے بدایت المجتہد. بدایت المجتہد یہ بھی ابن رشد کی کتاب ہے، یہ ایک طرح سے فقہ پر ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے مقاصد الفلاسفہ. مقاصد الفلاسفہ یہ بھی فلاسفی کے اوپر ہے. اور اس کی ایک تلخیص ہے نا، میڈیٹر جو کتاب ہے تلخیص، اس کا نام ہے کتاب المعقولات. کتاب المعقولات. اور اس کو ایڈیٹ کیا ہے، جو ایڈٹ ہوئی ہے وہ مورس بوئیگیز نے اس کو ایڈٹ کیا ہے بیروت میں 1932 میں. اور ابن رشد کے بعد جو بڑے مشہور فلاسفر ہیں وہ ہیں ابو عمران موسیٰ ابن میمون. ابو عمران موسیٰ ابن میمون یہ قرطبہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ ایک یہودی فلاسفر ہیں. یہ ابن رشد کے کیا ہے، کنٹمپریری ہیں. ٹھیک. اور ہبرو میں ان کا نام ہے موسیٰ بن میمون. لیٹن میں ہے میمونائٹس. لیٹن میں ان کا نام میمونائٹس ہے. ہبرو میں ان کا نام موسین بن میمون. اور یہ ایک مشہور ہیبرو فزیشین فلاسفر ہیں. ابن میمون ان کی پیدائش قرطبہ میں ہوئی 1135 میں، لیکن ان کی فیملی جو ہے بعد میں قرطبہ چھوڑ کر قاہرہ چلی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ موحد بادشاہ جو ہے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو کیا ہے قرطبہ چھوڑ کے کیرو سیٹل ہونا پڑا 1165 میں. اور اسی طرح قفطی اور ابن ابی اسیبہ اور قفطی یہ دو بڑے رائٹر ہیں، مسلم رائٹر. انہوں نے لکھا ہے کہ ابن میمون جو ہے انہوں نے اسپین میں جب تھے تو اسلام قبول کر لیا تھا پبلکلی وہ کیا تھے، مسلمان تھے، لیکن خاموشی سے یعنی تنہائی میں وہ کیا ہے یہودیت پر عمل کرتے تھے، جوڈائزم پر عمل کرتے تھے. پبلکلی وہ کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے، تاکہ ان کو مسلمانوں کو جو فیسلٹیز ملتی ہے، جو سہولیات ملتی ہے، وہ ان کو حاصل ہو سکے. جب یہ قاہرہ گئے تو قاہرہ میں یہ کیا ہے کورٹ فزیشین بن گئے تھے صلاح الدین اور اس کے بیٹے الملک العزیز کے. ٹھیک. الملک العزیز اور صلاح الدین کے کورٹ فزیشین بنے تھے قاہرہ میں. اور 1177 میں ان کو جو ہے قاہرہ میں جو جیوش کمیونٹی تھی اس کا جو مذہبی ادارہ تھا یا ریلیجس آفس تھا اس کا چیف بنا دیا گیا تھا 1177 میں. اور قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا 1204 میں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری باڈی کو کیا ہے تبریہ میں دفن کرنا، اور تبریہ لے جانے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا سفر کیا تھا. تو اسی راستے سے کیا ہے ان کا جنازہ لے جایا گیا اور تبریہ میں کیا ہے ان کو دفن کیا گیا. اور آج بھی کیا ہے وہاں پہ ان کا جو پہلے ٹوم جو ہے وہ موجود ہے. بہت سے جیوش
جو یہودی لوگ ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کے عبادت وغیرہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، اگر کوئی بیمار آئے گا دعا مانگے گا تو صحیح ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ لوگ کیا ہے جاتے ہیں قاہرہ میں. سیناگوگ ہے جس کا نام ہے ربی موشے بن میمون. ٹھیک، سیناگوگ یعنی آپ کہہ لیں جیسے ہمارے یہاں مقبرے بنتے ہیں مسلمانوں کے، چاہے وہ اللہ والا ہو یا بادشاہ، اس کے مقبرے بنتے ہیں، اسی طرح سے ایک مقبرہ ہے قاہرہ میں اس کے نام سے، موسے بن میمون کے نام سے. تو وہاں پر لوگ جاتے ہیں. ابن میمون یہ ایک ایسٹرونامر بھی تھا، تھیولوجین بھی تھا، فزیشین بھی تھا، اور اسی طرح یہ فلاسفر بھی تھا. اس نے کیا ہے کچھ میتھڈ وغیرہ فزیشین ہونے کی حیثیت سے، جیسے جو ختنہ ہوتا ہے، ختنے کے طریقے میں اس نے کچھ ڈیولپ کیا، امپروو کیا طریقے کو. اسی طرح جو ایک بیماری ہوتی ہے ہارمورائٹس، جس کو بواسیر بولتے ہیں، جس کی وجہ سے قبض وغیرہ ہو جاتا ہے انسان کو، تو اس کے لیے کیا ہے کچھ علاج اور اس کے طریقہ، اس سے صحیح ہونے کا طریقہ وغیرہ اس نے کیا ہے کچھ بتایا. اس کا جو میڈیکل پر ورک ہے یعنی ابن میمون کا